لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. المنان والمنفق صلته بالكذب الكاذب بالحلف الكاذب والمسبل إزاره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم. مختصر سلام کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی گئی ہے جس کے راوی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس حدیث کو روایت کیا ہے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ. فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کرے گا، ان کی طرف نظر رحمت کر کے نہیں دیکھے گا، ان کو پاک صاف نہیں کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار کرے گا. اور اس کی وضاحت کی المنان والمنفق صلته بالحلف الكاذب والمسبل ازارہ. نمبر 1 احسان کر کے احسان جتانے والا. نمبر 2 جھوٹی قسم کھا کر اپنے سامان کو بیچنے والا. اور نمبر 3 جو انسان اپنا کپڑا ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا ہو. یہ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں، ان سے بات بھی نہیں کرے گا، ان کو پاک بھی نہیں کرے گا اور ان کے لیے دردناک ہوگا. ایک کا تذکرہ کل گزشتہ آپ کے سامنے تھوڑی تفصیل سے آ چکا ہے. دو چیزیں. المنان، منان مطلب احسان کر کے احسان جتانے والا. وہ انسان کسی ضرورت مند کو کچھ دیا اور جب موقع پڑا تو اس کا جگہ جگہ پہ تذکرہ کرنا شروع کیا. اس کو میں نے ایسا دیا تھا، یہ دیا، وہ دیا، کھلایا پلایا، بہت کچھ. کسی بھی اعتبار سے کسی آدمی نے کسی پر احسان کیا، اگر کوئی انسان اس کے احسان کو جتاتا ہے اس کا احسان تو برباد ہوا ہی. احسان کرنے کے بعد بھی اللہ کے چار عذاب میں گرفتار ہو. اس سے بہتر ہے کہ آدمی کسی پر احسان ہی نہ کرے. کم سے کم وہ ان 4 گناہوں سے بچ جائے گا. صرف ایک گناہ کرے گا کہ کسی غریب کو دیکھے گا نہیں، لیکن احسان کرنے کے بعد وہ 4 گناہوں کا اندر ملوث ہوتا ہے. نمبر 1 اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر کرم کیسے دیکھے گا نہیں، نظر کرم کرے گا نہیں. اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر کرم نہیں کیا. دوسرا اللہ اس سے بات نہیں کرے. تیسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پاک صاف نہیں کرے. اور چوتھی بات اس کے لیے اللہ نے عذاب تیار کر رکھا، وہ دردناک عذاب. اس میں دوسرا وہ ہے والمنفق صلته بالحلف الكاذب. ایک انسان کاروبار کرتا ہے، وہ سامان بیچتا ہے لیکن جھوٹ بول کے بیچتا ہے. سامان اچھا نہیں ہے لیکن قسم کھا کر کہتا ہے سامان بڑا اچھا ہے. سامان کی قیمت کچھ ہوتی ہے، قسم کھا کر کہتا ہے اللہ کی قسم میں نے اتنا بھی خریدا ہے. اس قسم کے انسان بھی
اللہ کے ان چار عذابوں میں مبتلا ہو۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ 3 قسم کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ نہ بات کرے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، نہ ان کی طرف اللہ دیکھے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وہ الگ 3 قسم کے لوگ ہیں۔ کون ہے؟ شیخ زان، ملک کذاب، وعائل مستکبر۔ بڈھا آدمی ہے جو زناکاری کرتا ہے، بادشاہ ہے جو جھوٹ بولتا ہے، اور غریب و قلاش ہے لیکن اترادا تکبر کرتا ہے۔ ان 3 لوگوں کو بھی دیکھیں آپ۔ جوانی میں اگر کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ گناہ کیا، لیکن اگر کوئی انسان بڑھاپے میں گناہ کرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ جوانی سے بڑھاپا تک مستقل وہ گناہ کرتا ہے، اس کی سزا زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے اس میں اور بھی ہے ملک کذاب، بادشاہ لیکن جھوٹ بولتا ہے۔ عام آدمی جھوٹ بولتا ہے لیکن بادشاہ جھوٹ بولتا ہے، یہ زیادہ خطرناک ہے۔ اگر بادشاہ کو گھر کا گارجین ملے گی تو بس سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ گھر کا گارجین گھر کا بادشاہ ہوتا ہے، اگر وہ آدمی جھوٹ بولے گا وہ بھی سزا کے اندر جائے گا۔ اور تیسری چیز کے لیے بیان کی گئی ہے عائل مستکبر، غریب ہے، اس کے پاس کچھ نہیں، وہ دانے دانے کو ترستا ہے، لیکن اس کی بات سنیے گا تو ایسا اندازہ ہوگا کہ بڑا امیر و غریب انسان بھی اس کے جوتے کے برابر نہیں۔ وہ اترادا کرتا اس طریقے سے لگتا ہے سب کو مسل ڈالے۔ جس کے پاس کچھ اللہ نے دیا ہے، وہ اگر آدمی اترادا تو تھوڑی سی بات سمجھ میں آتی ہے، اس کے پاس مال و دولت ہے، لیکن کسی کے پاس کچھ نہیں ہے اور اس کے باوجود وہ انسان کرتا ہے، یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ اسی انداز کی ایک روایت اور بھی ہے، وہ بھی حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ 3 قسم کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ بات نہیں کرے گا، ان کو پاک نہیں کرے گا، ان کو دیکھے گا بھی نہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار کرے گا۔ اس میں ایک تو وہی ہے کہ جو سامان جھوٹ بول کے بیچتا ہے، اور اس میں خاص طور سے تذکرہ ہے عصر کی بعد سامان بیچتا ہے اور جھوٹ بول کے بیچتا ہے۔ عرب میں عام طور سے بازار لگتا تھا عصر کے بعد، اور شام ہوتے ہوتے بازار ختم ہو جاتا۔ آج بھی دیہات میں ہاٹ بولتے، ہاٹ لگنا، وہ شام تک سامان کسی طرح بیچ کے نکلنا ہے، اور اس کا سامان نہیں بک رہا ہے، آدمی کو بابو بھیا کرتا ہے، گردن میں گلے پہ ہاتھ دیتا، اس کی داڑھی پکڑتا، بھائی لے لو، اللہ کے واسطے لے لو، ہم نے اتنا ہی میں خریدا۔ اس قسم کے جملے بول کر کسی طریقے سے وہ سامان بیچ لیتا ہے۔ یا وہ انسان بھی اللہ کی نظر رحمت سے محروم ہے۔ اس میں یہ بات بھی ہے کہ جو بادشاہ ہے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اس مناسبت سے اگر کوئی انسان جھوٹ بولنے کا شیوا اپنا، کوئی انسان احسان کر کے احسان جتاتا ہے، کوئی انسان عمر کی درازی کو پہنچ جانے کے بعد زناکاری اور بدکاری کرتا ہے، کوئی انسان غریب و نادار ہونے کے باوجود شیخی بگاڑتا ہے، اور کوئی انسان اپنے کپڑے کو ڈھکنے سے نیچے لٹکائے پھرتا رہتا ہے، یہ وہ سب حرکتیں ایسی ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سزا سنائی ہے کہ اللہ ان کی طرف دیکھے گا نہیں، اللہ ان سے بات نہیں کرے گا، اللہ ان کو پاک نہیں کرے گا، اور ایسے انسان کو آخری انجام کے طور پر دردناک عذاب میں داخل کرے۔ کس کے اندر یہ خرابیاں ہیں ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ اپنے بارے میں اپنا گریبان جھانکیے اور اپنا فیصلہ کر لیجیے۔ اللہ ہمیں بھی اور آپ کو بھی نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔